لا إله إلا الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں سورہ بقرہ کی 13 آیات تک ہم پڑھ چکے تھے۔ 2 آیتیں چھوٹ گئی تھیں جو آج اس میں شامل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر میں بھی اسلام نہیں ہے اور اندر بھی اسلام نہیں ہے، اوپر سے بھی وہ مسلمان نہیں ہے اور اندر سے بھی مسلمان نہیں ہے، جن کو کفار اور خدا کے منکر و مشرک کہتے ہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو اندر سے مسلمان نہیں ہے اوپر سے مسلمان ہے، جس کو منافق کہتے ہیں، انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور مومنین کا تذکرہ شروع میں پڑھے تھے ہم لوگ کہ جو اندر سے مسلمان اور باہر سے بھی مسلمان۔ تو منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے سرداروں کے سے ملتے تھے جو شیطان ہوتے تھے، بدماشوں سے ملتے تھے، تو کہتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس مذاق اڑانے کے لیے بولتے ہیں کہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ نے ان کو مہلت دے دیا، ان کی سرکشی میں تھوڑا ڈھیل دے دیا ہے، وہ جیسے چاہیں ویسے کریں، جب اللہ پکڑے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر بڑی بھیانک آئے گی۔ چنانچہ وہی منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، بہت پریشان کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ آپ علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نشاندہی کر دی کہ کون کون منافق ہے جو ظاہر میں نماز بھی پڑھتا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ منہ میں رام بغل میں چھری والا مسئلہ ہے، وہ تم کو زخمی کرنا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔
پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وہ علاج کیا تھا کہ جو وہیں جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے اس کا۔ آگے انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو آج آیت کریمہ پڑھی گئی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کا یہ تجارت اور ان کا یہ بزنس نفع مند نہیں ہوا، بینیفٹ نہیں ملا ان کو ان میں۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے، نہ ان کو ہدایت ملی۔ اس آیت کریمہ پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ منافقین تو پہلے بھی مسلمان نہیں تھے، قرآن کریم کہتا ہے کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ ہدایت پر تھے، اب بعد میں وہ گمراہ ہو گئے، ایمان سے منحرف ہو گئے، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ وہ پہلے بھی مسلمان نہیں تھے۔ اس کا جواب علماء کرام نے لکھا ہے، دو جواب دیا، بہت بہترین جواب دیا مفسرین نے۔ ایک جواب یہ دیا کہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ نیچر کے طور پر، فطری طور پر وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ، تو اس کے ماں باپ، یہودانہ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہود تو سمجھتے ہیں، نصارہ کرسچن سمجھتے ہیں، مجوس ان لوگوں کو بولتے ہیں جو آگ کا پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، تو ماں باپ اس بچے کو اسی مذہب پر ڈھال دیتے ہیں جس مذہب پر باپ ماں ہوتے ہیں، حالانکہ نیچر کے طور پر، پیدائشی طور پر ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیدا تو ہوئے تھے اسلام پر، جب اللہ نے عقل دی، جوان ہوئے، تو انہوں نے اسلام پر عمل باقی نہ رکھا، اسلام پر باقی نہ رہے، گمراہی کو خرید لیا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب علماء کرام نے دیا ہے کہ ایک بازار ہے، ایک دکان ہے، ایک منڈی ہے، دکاندار نے اس میں دو قسم کے مال رکھے ہیں، اس میں ایک مال ہے جو خراب ہے، ایک مال ہے جو اچھا ہے۔ خریدنے والے کے اوپر ہے، اس نے دکان ڈال دیا، آپ جائیے، آپ جو مال لینا ہے پیسہ دیں گے مال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بتا دیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ گویا دنیا ایک منڈی ہے، اللہ نے یہاں دکان لگا دی اسلام اور کفر کی۔ اب جو بندہ عقل آنے کے بعد بھی جانوروں سے اس لیے انسان ممتاز ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دیا، عقل آنے کے بعد بھی اس نے غور نہیں کیا کہ میرا کریٹر کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس نے اس بات پر غور نہیں کیا اور اس نے گمراہی پر اپنی زندگی گزار لی۔ تو گویا کہ یہاں پر جو اعتراض ہو رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو پہلے سے تو ہدایت میں منافقین تھے نہیں، تو کیسے اللہ یہ بات کہہ دیے؟ جواب کیا ہوا؟ ایک جواب یہ ہوا کہ وہ فطری طور پر پیدا تو ہوا تھا ایمان کی حالت پر، اسلام پر پیدا ہوا تھا، جب وہ بڑا ہوا تو اس کے ماں باپ نے اس کو اپنے مذہب پہ ڈھال دیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ نے اس دنیا کو منڈی بنایا ہے، اس منڈی میں دو طرح کے مال رکھ دیے ہیں، ایک جہنم والا مال، ایک جنت والا مال۔ اس نے جان بوجھ کر جہنم والا مال خرید لیا، تو یہ گویا کہ اس نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر تھا پہلے سے، گمراہی خرید لیا، بلکہ وہ خریدار ہے، دو طرح کے مال ہیں، وہ جو خریدے گا اس کے حساب سے اس کا معاملہ ہوگا۔
آگے اللہ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، اس کے تجارت نے اس کو کچھ نفع نہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ایسا مال خریدا جو مال بالکل ختم ہے، مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو مال خرید تو لیا لیکن اس میں پورا اس کا لاس چلا گیا، کیونکہ اس نے جہنم خرید لیا، اس نے کفر کو خریدا، اس نے اسلام کو نہیں خریدا۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت تو بھی نہیں آیا۔ جب اس نے ایسا ہی راستہ اختیار کیا جو جہنم میں لے جانے والا ہے تو ہدایت تو کیسے آئے گا؟ یہاں پر اب سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ کفار و مشرکین کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، سب مذہب کے ماننے والے کہ جو بچے مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، ان کا کیا حکم ہے؟ مفسرین اکرام نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا جنگ کے موقع پر، کہ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم تو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کبھی اندھیرے میں جنگ میں ان کے چھوٹے بچے بھی غلطی سے مارے جاتے ہیں، اسلام نے اجازت نہیں دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کرتے، اندھیرے میں اگر کوئی مر جائے ہمارے ہاتھ سے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم تبعن، کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں گے۔ تو ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے چھوٹے بچے بھی اپنے باپ ماں کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے، مفسرین اکرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو ہم خدم لأہل الجنہ، تو جنت کے خادم بنیں گے، یعنی جنت میں رہیں گے۔ قرآن کریم میں کئی بار آ چکا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ یہی مسلمانوں اور کفار کے جو چھوٹے بچے تھے جو انتقال کر گئے، ان کا یہ حکم ہوگا کہ وہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ دیا ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت سے نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کیا ان کا معاملہ ہوگا، وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں، یعنی واللہ اعلم بالصواب، ان کا کیا حکم ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے کریں گے، ان کو اختیار ہے، یہ حکم بتایا گیا اس میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان منافقین کو مثال سے سمجھاتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی اندھیرے میں آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشنی پھیلی اور پورے اس ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو ہی ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا ایسی تاریکی میں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا، بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا تو گویا کہ استوقد نارا، روشنی انہوں نے کیا، بظاہر تو یہ مسلمان کہتے تھے، تو استوقد نارا، روشنی انہوں نے حاصل کر لیا، فلما اضاءت، جب روشنی پھیلی تو ان کو اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ذہب اللہ بنورہم، تو اندر تو دل میں ان کا کیا تھا؟ سیاہ تھا، اللہ نے روشنی کو ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکی میں، یعنی ہمیشہ کی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیا اللہ نے، اس لیے کہ اندر میں کفر چھپا ہوا تھا ان کے، اس لیے وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہ گئے اور غائب، اسی طرح ان کا ایمان سے محروم رہ گئے اور جہنم کے ٹکٹ ان کو دے دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، صُمٌّ کیا ہیں؟
گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ کیا ہے؟ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ ایمان سے محروم ہیں سب اندھے بہرے گونگے ہیں؟ کیا وہ بولتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں؟ بھائی وہ دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بصارت کھو گئی، لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ اپنے ہندوستان کے ایک بہت عظیم شاعر ہیں احسان محسن صاحب دامت برکاتہم، نابینا ہیں، عظیم شاعر، وہ اللہ کے نبی کے شان میں بڑی زبردست نعت پڑھتے ہیں، تو ایک موقع پہ فرماتے ہیں بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ یہ آنکھ ظاہر کی آنکھ ختم ہے، دل کا آنکھ زندہ ہے، جس سے میں اللہ کا دیدار اور لاڈلے پیغمبر کے لائے ہوئے شریعت پہ میں دیکھتا ہوں اور اس پہ چلتا ہوں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ظاہر کی آنکھ تو ہے، بصیرت کھو گئی ہے، اندر کا آنکھ ختم ہو گیا۔ نہ وہ غلط کو غلط دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ کو جھوٹ دیکھتے ہیں، نہ برا کو برا سنتے ہیں، نہ وہ غلط کو غلط بولتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں، کیونکہ نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے کیا ہیں؟ گونگے بہرے ان کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ اللہ پھر مثال دے رہے ہیں، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ صیب، صیب بولتے ہیں بارش کو، من السماء جیسے کہ آسمان سے بارش ہو، فیہ ظلمات اس میں تاریکی ہے، ورعد کڑک ہے، وبرق بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق کیوں؟ اس کے سننے کو، یعنی اس کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے۔ یہاں پر منافقین کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، بارش کو مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے، نور کی بارش اللہ نے قرآن مقدس کو اتارا، فیہ ظلمات ورعد وبرق اس میں کیا ہے؟ اس میں تاریکی ہے، اس میں کڑک ہے اور اس میں بجلی ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بارش ہوتی ہے بظاہر تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی زور سے بجلی کڑکتی ہے، کبھی بجلی چمکتی ہے زور سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا آسمان سے، اس لیے تاکہ انسان اس پر عمل کر کے ہدایت پا لیتا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس میں رعد کڑک ہے، اس میں اللہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے، ایمان نہیں قبول کرو گے تو جہنم میں تم کو ڈالیں گے۔ وبرق اس میں بجلی ہے جو روشنی فراہم کرتی ہے، اس میں پھر بشارت بھی دی گئی ہے اس میں کہ اگر عمل کرو گے تو جنت تمہیں نصیب ہوگا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہے؟ ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ اتنے اپنے اندر کو خراب کر لیے ہیں کہ اس روشنی سے فائدہ کیا اٹھاتے، اس آسمان سے اترنے والے قرآن سے فائدہ کیا اٹھاتے؟ وہ تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، اس کو سننے کی طاقت ہی نہیں ان میں، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفار کو احاطہ کرنے والے ہیں اپنی طاقت سے بھی اور اپنے علم سے بھی۔ اللہ کے علم سے پوری روئے زمین کی مخلوقات ان کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے طاقت کے اعتبار سے سورہ رحمان میں اللہ نے صاف فرما دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ انسانوں جنات کی جماعت اگر تم میرے احاطے سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بجز میرے اجازت کے۔ میں اگر کسی کو اجازت نہ دوں تو میرے قبضے سے کوئی باہر جا ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ کے احاطے سے کوئی باہر نہیں ہے۔ کہتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہہ رہے ہیں کہ بجلی جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی نگاہیں چکا چوند کر دیتی ہے، ان کی نگاہیں اچک لیتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ وہی بات یہاں بھی ہے کہ
ان کو ایمان کی روشنی ملی، جب زبان سے منافقین نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو روشنی تو ملی ان کو، لیکن جو ہی اس روشنی سے چلنی چاہیے تھی ان کو، پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، کفار سے مل گئے، تو اس طرح سے وہ گویا بھٹکتے رہے اس میں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا تو ٹھہر گئے وہیں پہ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی بینائیوں کو کھینچ لے، ختم کر دے اللہ ان کی ان چیزوں کو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس دین کو بھیجا اور لوگوں نے اس پر ایمان لا کر جنت حاصل کیا، انہی منافقین نے اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود اس سے محروم رہ گئے، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اس روشنی سے وہ ونچت رہ گئے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم نہیں رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ظاہر کی روشنی نہیں، دل کی روشنی اللہ نے چھین لی۔ ظاہر میں تو دیکھتے تھے وہ لوگ، وہ دیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، سب کچھ تھا، زبان بھی تھی، لیکن وہ اندر سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا تھا، نہ وہ حق سمجھے، نہ حق دیکھے، نہ حق پر انہوں نے عمل کیا۔ اس وقت کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے کہ ہم لوگ بھی سم بکم عمی والے پہ عمل کرنے والے ہو گئے ہیں۔ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں بولتے ہیں، ہم بھی گونگے بن جاتے ہیں، ہم بھی اندھے بن جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے بہرے بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انتہائی درجے کی گھٹیا بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے غلط کو غلط بولے، صحیح کو صحیح بولے، جھوٹ کو جھوٹ بولے، سچ کو سچ بولے۔ قرآن کریم کا یہی پیغام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب بصارت دی ہے، نگاہ دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا استعمال صحیح کام میں کرے، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح بولنے کی صلاحیت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ان منافقین کا انجام بھی بھیانک ہوا اور اللہ کے گرفت سے یہ بچ نہ سکے، اللہ کے پکڑ سے یہ لوگ بچ نہیں سکے۔ قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چند مثالیں اور ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ کیسے وہ لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے اپنے ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا اور اپنے جنت کو انہوں نے بیچ کر جہنم کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن مقدس کے آیات اور مفاہیم کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اس چیز سے اللہ بچنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی ہو جائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یا اللہ ہم سب گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ میرے بدشوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اسے قبول فرما لیجئے، اے اللہ قرآن مقدس کے معنی اور مفہوم کو صحیح انداز سے بولنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس کے حکموں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ قرآن مقدس کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو، مسائل کو، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہر طرح کے مسائل و مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ علم نافع عطا فرمائیے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، حالات کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔